تاریخ میں آتا ہے اللہ کے نبی کی شریک حیات آپ کی بارگاہ میں تھی. آپ کی بارگاہ سے ایک عورت گزری, وہ ناٹے قد کی تھی. توجہ ہے, بولیے, ناٹے قد کی تھی, گزری. تو آپ کی بیوی نے کہا, عرض کیا, یا رسول اللہ وہ دیکھیے ناٹے قد کی بیوی جا رہی, ناٹے قد کی خاتون جا رہی ہے. جب اتنا کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی شریک حیات سے, تھوکو تھوکو تھوکو. آپ کی شریک حیات نے جب زمین پر تھوکا ہے تو آپ کے منہ سے گوشت کے لطفے نکلے, گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں. آپ نے عرض کیا, ہم سب کی مانے, یا رسول اللہ میں نے گوشت تو کھایا نہیں, پھر یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے؟ تو آقا فرماتے ہیں, اے میری شریک حیات, ابھی جو ناٹے قد کی عورت گزری تھی تم نے پیٹ پیچھے برائی کی تھی, اس وجہ سے. کتنی بڑی بات ہے, پیٹ پیچھے برائی کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. عورتیں خاص کر کے سنیں, کیونکہ عورتیں زیادہ اس میں ملوث نظر آتی ہیں. عورتیں ایک دوسرے کی برائی کرتی ضرور نظر آتی ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, یا معاشر النساء, اے عورتوں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. اس وقت کی عورتیں چالاک تھیں. عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں کیوں جہنم میں دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا, تو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی اور لعن طعن کرتی ہو. کیا کرتی ہو؟ لعن طعن کرتی ہو. لعن طعن مطلب جیسے ایک واقعہ ہے بادشاہ کا. بادشاہ نے انعام رکھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. بولیے, کیا کہا بادشاہ نے؟ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا. تاریخ میں آتا ہے سب نے جھوٹ بولے, طرح طرح کے جھوٹ بولے, کسی کا جھوٹ پسند نہیں آیا. ایک گیا ہلتا جھلتا ہوا, گیا ہلتا جھلتا ہوا, اور جا کر کہتا, حضور میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں بیٹھی تھی, 4 عورتیں بیٹھی تھی, خاموش تھی, سائلنٹ تھی. اتنا کہا, بادشاہ نے اسے انعام سے نواز دیا. کیوں؟ کیونکہ جہاں 4 عورتیں بیٹھ جائیں پھر دیکھو پڑوسی کی برائی, پڑوسی کی کھانے کی برائی. دیکھا کیسا کھانا بناتی ہیں وہ, نمک بھی نہیں. دیکھا ان کے دونوں کو, دیکھا کتنے برے ہیں. ارے خالہ کو, ان کی خالہ کو دیکھا, ان کی پھوپھی کو دیکھا, ان کی نانی کو دیکھا, ان کی دادی کو دیکھا, ان کا آدمی دیکھا کتنا برا ہے. ارے ان کا یہ دیکھا. ارے 4 جب عورتیں بیٹھ جاتی ہیں طرح طرح کی برائیاں کرتی ہیں, خاموش نہیں بیٹھ سکتی. تو بادشاہ نے اعلان دیا, تو عورتیں زیادہ لعنت کرتی ہیں. جہاں بیٹھ گئی برائی شروع, برائی ایک دوسرے کی شروع. تو غیبت سے بچو. کیوں؟ مدینے کی ایک عورت, ایک خاتون غسل دے رہی تھی, اور غسل دیتے ہوئے اس خاتون نے کہا کہ اس خاتون کہتی ہے کہ اس خاتون کا کسی مرد سے معاملہ تھا. کیا کہا؟ غسل دے رہی تھی اور دیتے دیتے کہا کہ اس خاتون کا کسی مرد سے معاملہ تھا. اتنا کہا, اس کے ہاتھ اس کے جسم سے چپک گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے, یہی کہا جاتا نا, اس کا جب ہاتھ چپک گیا تو غسل دے رہی تھی, ٹائم لگا, وقت لگا زیادہ. اب باہر بات گئی کہ جو خاتون غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس میت سے چپک گیا, اس خاتون کے جسم سے. اندر آئے لوگ, پردہ پڑا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ جو میت ہے اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے اس عورت کا. تو اس کے ورثہ بھی تھے, کسی کی خالہ تھی, کسی کی پھوپھی تھی. تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں, اس کا ہاتھ کاٹا جائے, میری خالہ کا کیوں کاٹا جائے جسم. تاریخ میں آتا ہے اپنے وقت کے مولا علی کے طارق ولی خلیفہ مرید حسن بصری تشریف لاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. حسن بصری آتے ہیں, پردہ پڑا ہوا ہے, پوچھتے ہیں اے خاتون جب تو غسل دے رہی تھی کیا تم نے کچھ جملے کہے تھے؟ وہ خاتون کہتی ہاں حضور, جب میں غسل دے رہی تھی تو میں نے کہا اس کا کسی مرد سے معاملہ ہے, کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے؟ تو کہتی بس نہیں, اتنا تھا کہ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پہ کھڑی تھی اور یہ ایک مرد گزرا میرے قریب سے اور یہ خاتون اپنے دروازے پہ کھڑی تھی. مرد نے خاتون کو دیکھا, خاتون نے مرد کو دیکھا, یہ دونوں مسکرائے, میں سمجھ گئی کہ یہی معاملہ ہے.
میں سمجھ گئی. آج یہی تو معاشرہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ماموں بھانجی سے بات کر رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے. یقین نہیں ہے, دیکھا نہیں, بھائی بہن کو لیے ہے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے, ذرا سا مسکرا دے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. یہی تو کرتے ہیں نا, بولیے. یہی معاشرے میں پایا جاتا ہے. یقین نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, صرف قیاس, ایک قیاس لگا کر شک کر لیا, یاد رکھیے تو اس کا ہاتھ چپک گیا. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس کے 80 کوڑے لگاؤ. کیا کہا؟ 80 کوڑے لگاؤ. شک کیا تھا, 80 کوڑے لگاؤ. تاریخ میں آتا ہے 10 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 20 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 30 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 50 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 70 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 90 کوڑے لگائے, 70 کوڑے لگائے جاتے ہیں, 75 کوڑے لگائے جاتے ہیں, لیکن ہاتھ جسم سے نہیں چھوٹتا ہے. تاریخ میں آتا ہے جیسے 80 کوڑے ہوتے ہیں اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چھوٹ. غیبت سے بچو, جغلخوری سے بچو. اے خواتینو, اگر کردار اپنانا ہے تو فاطمہ جیسا کردار اپناؤ. کردار اپنانا ہے, عمل اپنانا ہے تو زینب سلام اللہ جیسا اپناؤ. وہ زینب کہ جس وقت حضرت زینب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی, یہ وہی زینب ہے جنہوں نے پوری زندگی, پوری لائف نماز قضا نہیں کی ہے. پوری لائف اور پوری لائف, پوری زندگی تہجد کی نماز نہیں قضا کی. بولے سبحان اللہ. یہ وہی زینب ہے جو علی کی بیٹی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. قرآن کی تلاوت کرتے 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 اتنا قرآن کی تلاوت میں مستغرق اور غرق ہو گئی تھی, ڈوب گئی تھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کہ سر سے دوپٹہ ہٹ گیا. کیا ہٹ گیا؟ سر سے دوپٹہ ہٹ گیا. تو فاطمہ نے دیکھا گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. فاطمہ کہتی ہیں, فاطمہ طیبہ, طاہرہ, راضیہ, مرضیہ, زکیہ, تقیہ, نقیہ, منورہ, عالمہ, مومنہ, سیدۃ النساء العالمین. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے, اے زینب بھلے کوئی مرد نہیں ہے گھر میں, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مقدس رب کا کلام ہے, اس کے ادب کو ملحوظ رکھو, سر سے دوپٹہ ڈال دو.